زبردست میرے بھائیوں آج محنت کی ضرورت ہے کہ حضور والا طریقہ زندہ ہو. آپ نے صحابہ کو اس رخ پر اٹھایا کہ میری مانو دنیا بنے گی آخرت بنے گی، جان دینے کے لیے قربان ہو. ہم تیار ہیں یا رسول اللہ. خوف، سردی، بھوک، خندق کا موقع، اور ادھر عامر بن عبد الود گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور چھلانگ لگا کے مدینے میں آ گیا. آؤ مقابلے میں، حل میں مبارز آئے میرے مقابلے میں کوئی. حضرت علی کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ، میں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا اجلس انہ عمر، ارے بیٹھ جا، یہ عمر ہے، عمر جو 1000 کے برابر شمار کیا جاتا تھا. حضرت علی بیٹھ گئے. وہ پھر کہنے لگا کوئی ہے مقابلے میں. حضرت علی پھر کھڑے ہوئے. حضرت علی کی عمر 24 سال. وہ لڑائیوں میں پھرتا پھراتا بڑا 1000 کے برابر. آنے لگا بیٹھ جا انہ عمر، یہ عمر ہے. پھر تیسری مرتبہ کہنے لگا کوئی ہے. حضرت نے کہا میں ہوں. آنے لگا بیٹھو. آنے لگا نہیں یا رسول اللہ مجھے جانے دیجیے. وَإِن كَانَ عَمْرًا، چاہے عمر ہی ہے. کیا ہوا؟ جان جائے گی تو آپ کے نام پر تو جائے گی. حضرت علی آئے. کہنے لگا کون ہو؟ کہا علی. کہا بن عبد مناف، کہا نہیں بن ابی طالب. کہا بھتیجا تو؟ کہا ہاں. کہا عمر میں نے سنا ہے تجھے 2 باتوں کی دعوت دی جائے تو ایک ضرور قبول کرتا ہے. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا میں تمہیں، فرمانے لگا میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. کہنے لگا اسلام تو میں قبول نہیں کرتا. فرمانے لگا میں تجھے لڑائی کی دعوت دیتا ہوں. کہا بھتیجے میں تو تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا ہوں. کہا لیکن چاہتا بھی کیوں نہ ہو. نہیں نہیں، یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ رسول کس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہو جا. اب چاہے مقابلے میں باپ ہے، چاہے جماعت ہے، چاہے بیٹا ہے، چاہے تجارت ہے، چاہے برادری ہے، چاہے بیوی ہے، میں تو اللہ رسول کا غلام ہوں. فنزل من خیلہ کأنہ شعلۃ نار، انہیں گھوڑے سے چھلانگ لگائی ایسے غصے میں جیسے آگ کا شعلہ ہوتا ہے. اور جو زور سے حملہ آور ہوا تو مٹی کا غبار اٹھا، دونوں چھپ گئے. سارے صحابہ فکر مند ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا میں لگے اے اللہ مدد فرما. اتنے میں حضرت علی کی تکبیر کی آواز سنائی دی. آنا قتل عدو اللہ، اللہ کا دشمن قتل ہو گیا. حضرت علی کی جو تلوار لگی 2 ٹکڑے ہو گئے. علی تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم اخروا اصحابي ابد الحجاره من صفاحه رايه وعبدت رب محمد بصوابي وصدرت عن اسبابه ولو انه كنت المقتر بزني اصوابي لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا محشر الاحزاب. شیر پڑے کھڑے کھڑے. شیر تو عرب کی گھٹی میں تھے نا، سوجا نہیں کرتے تھے، کھڑے کھڑے شیر پڑتے تھے. اے کفار کی جماعت پیچھے ہٹ جاؤ. تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ اپنے رسول کو اور اس کے ماننے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑے ہوئے، ورنہ میرے جیسا عمر کو قتل نہیں کر سکتا تھا. اللہ ہمارے ساتھ ہے جس نے اسے قتل کر کے دکھا دیا کہ میری طاقت تمہارے ساتھ ہے. ایک لشکر ملک شام میں 8000 کا، عمرو بن عاص امیر 1 لاکھ کے احاطے میں آ گئے. واسلہ بن اسقا ایک صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں تھے. کہنے لگے ہمارا حال یہ تھا کالنقطۃ البیضاء فی جلد ثور اسود، جیسے کالا بیل ہو اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہو سفید، ایسے ہماری تعداد تھی دشمن کے مقابلے میں. ما کان شعارنا الا یا رب محمد انصر امت محمد. بس ہم نے یوں کہنا شروع کیا اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. میرے بھائیوں وہ امت تھی، ہم امت نہیں ہیں. ہم جماعتیں ہیں، ہم جماعتیں ہیں، وہ امت تھی. ہم گروہ ہیں، وہ امت تھی. ہم ٹکڑے ٹکڑے ہیں، وہ امت تھی. ہم میرے بھائیوں قبیلہ قبیلہ ہیں، وہ امت تھی. ہم میں صوبائیت، لسانیت، عصبیت نہیں، وہ امت تھی. اس لیے رب کی ان کی پکار اللہ کے عرش سے ٹکرائی. اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان پھٹ گیا. وخرجت منہا خیول شعب، اور اس میں شہابی رنگ کے گھوڑے اترنے شروع ہوئے اور ان پر گھوڑ سوار اور ان کے پگڑیاں سر پر بندھی ہوئی اور ان کے ہاتھوں میں نیزے. اسنۃ رماحہم تلمع، اور ان کے نیزوں کی انیاں چمک رہی. ویقودہم فارس، اور ان کے آگے آگے ایک گھوڑ سوار تھا جو یوں کہتا آ رہا تھا یا امت محمد ابشروا فقد اتاکم اللہ بالنصر. اے امت محمد خوش ہو جاؤ، اللہ محمد کا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا. محمد کا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا. میرے بھائیوں آج محمد والے اخلاق نہیں ہیں، اور یہ دکانوں پہ بیٹھ کے نہیں آئیں گے، یہ کارخانہ چلانے سے نہیں آئیں گے،
یہ کاروبار چلانے سے نہیں آئیں گے. حضور والی زندگی میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں نکل کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے آئے گی. اسی پر دنیا بنے گی, اسی پر آخرت بنے گی کہ ہم چلتا پھرتا حضور کا نمونہ بن جائیں. حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ یہودیوں کا بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم تقریر کر رہا اور یہ اس میں جا کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی. انہوں نے کہا حضرت بولتے نہیں. اس نے کیا کہا؟ دخل فینا محمدی. انہوں نے کہا حضرت بولتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا دخل فینا محمدی, کوئی محمدی بیچ میں آیا ہے جس سے میری زبان بند ہو گئی. کوئی آج ایسا محمدی ہے بھائی؟ ایسی اندر کی ایمان کی طاقت کہ اس کے کفر کی زبان بند ہو گئی. دخل فینا محمدی, ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے, زبان بند. انہوں نے کہا اسے کھڑا کرو, قتل کریں گے. کہا نہیں بھائی جو محمدی ہے کھڑا ہو جائے. حضرت باجدید کھڑے ہوئے. کہا میں سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ فرمایا دوں گا. پھر میں سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ کہنے لگا دوں گا. کہنے لگا اسألک عن احد لا ثانی لہ, ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں. فرمایا اللہ. عن اثنین لا ثالث لہ, دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں. فرمایا اللیل والنہار, اللیل والنہار, دن اور رات. عن ثالث لا رابع لہ, تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں. فرمایا اللوح والقلم والکرسی, لوح قلم کرسی تین, چوتھا نہیں کرسی. وسع کرسیہ السماوات والارض. عن اربع لا خامس لہ, چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں. کا التورات والزبور والانجیل والقرآن لا خامس لہ, یہ چار ہیں, پانچویں کوئی کتاب نہیں. ان خمسۃ لا سادس لہ, پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں. فرمایا خمس صلوات افترضہن اللہ علی العباد, پانچ نمازیں ہیں جو اللہ نے ہم پر فرض فرمائی ہیں, چھ نہیں ہیں. کان سادس لا سابع لہ, چھ بتاؤ جس کا ساتواں نہیں. کا خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش, 6 دن میں زمین آسمان بنائے, 7 میں نہیں بنائے. کان سبعۃ لا ثامن لہ, 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں. فرمایا سبع سماوات الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. میرا رب کہتا ہے دیکھو میں نے 7 آسمان بنائے ہیں, 8واں نہیں. کہ وہ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہیں. کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے, 9 نے نہیں. کان تسعۃ لا عاشر لہ, وہ 9 بتاؤ جن کا 10واں نہیں. فرمایا کان فی المدینہ تسعۃ رہط یفسدون, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بڑے بدماش تھے, 10واں نہیں تھا ان کا. اللہ نے 9 کہا ہے. کہا یہ بتاؤ وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم پر 7 روزے اور 3 روزے واپسی پر حج میں کوئی غلطی ہو جائے, تلک عشرۃ کاملہ, یہ 10 ہیں 11 نہیں. کہا یہ بتاؤ وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں. ان کا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے, 12واں نہیں. ان کا یہ بتاؤ وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہیں. اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے, 13 نہیں. کہ وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں. فرمایا رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا میں نے 11 ستارے دیکھے, ایک سورج دیکھا, ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ 13 ہیں, 14 نہیں. کہنے لگا وہ کیا چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کیا اور پھر خود اس کے بارے میں سوال کیا. کہا موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا, اللہ کی پیدائش, اللہ کی پیداوار. لیکن اللہ نے سوال کیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا وہ بتاؤ کہ سب سے بہتر سواری کا گھوڑا, سب سے بہتر دن فرمایا جمعہ, سب سے بہتر رات فرمایا لیلۃ القدر, سب سے بہتر مہینہ فرمایا شہر رمضان. کہ یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا. کہا اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا. ان کیدکن عظیم, عورتوں کا مکر بڑا زبردست ہے. ان کیدکن عظیم, تمہارا مگر انہو من کیدکن, ان کیدکن عظیم, تمہارا مگر بڑا زبردست. حضور نے فرمایا میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑھ کے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو کوئی چیز سوائے عورت کے. بڑوں بڑوں کی عقلوں کے پردے ڈال دیتی.
کہنے لگا یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے، بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے؟ فرمایا والصبح اذا تنفس، میرا رب کہتا ہے مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے، والصبح اذا تنفس، صبح کی قسم جب کہ وہ سانس لیتی ہے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا اور ان سے بات کی؟ فرمایا 7 زمینیں، 7 آسمان، ثم استوى الى السماء فقال لها وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ اللہ نے 7 زمینیں، 7 آسمان بنائے اور ان 14 چیزوں کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ۔ 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کہ یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر خود اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پیدا کیا اور اس کو خود خرید لیا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ارے مسلمان اللہ کی قسم، نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا ہے، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اس کے رسول کا ہے۔ اگر اللہ رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا، اور اگر اللہ رسول سے ٹکرائے گا اللہ ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ ہے بے جان لیکن بیت اللہ کا طواف کیا۔ فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پہ چلی اور چلتے چلتے بیت اللہ پہ آئی اور بیت اللہ کا 7 چکر لگائے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی خبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر میں یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی ہے اور قبر ہے چل رہی ہے، لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے میدے میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کے